اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الجاثیہ کی کچھ آیات ہیں جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ بڑی سادہ سی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں سمندر جو ہے اس میں آپ کی کشتیاں چلتی ہیں، آپ کے لیے راستے بنا دیے ہیں سمندر میں، اور اس میں اللہ کا فضل موجود ہے، اس میں آپ کے لیے خوراک موجود ہے، آپ کے لیے اور بے شمار استعمال کی چیزیں، اس میں گھونگے، سیپیاں، موتی، یہ ساری چیزیں آپ تلاش کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب نشانیاں اللہ کیا چاہتا ہے ہم تلاش کریں اس میں، یا کس چیز پر غور و فکر کریں؟ اب دیکھیں، اگر آپ پانی کو ہی دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ سمندر کی طرف اگر نظر اٹھے تو آپ کو سب سے پہلی چیز تو پانی سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا جو میک اپ ہے، وہ پانی کیسے وجود میں آیا، اس کے کانسٹیٹوئنٹس کیا ہیں، کن عناصر سے مل کر وہ بنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ساری انسان کی زندگی کا دار و مدار اسی پانی پر ہے۔ ایک جگہ آتا ہے ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، انسان اتنا پانی نہیں بنا سکتا تھا۔ تو پانی کی جب توجہ کرتے ہیں یا اس مچھلی پر توجہ کرتے ہیں جو اس میں زندہ ہے، چلتی پھرتی ہے، ہمارے لیے پروٹین کا بہت بڑا سورس ہے، تو اس کی ابتدا کسی انسان سے تو نہیں ہوئی، نہ اس پانی کی نہ اس مچھلی کی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس پر غور و فکر کرو۔ تو غور سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، جب یہ انسان کے بس میں نہیں ہے تو پھر اس کی توجہ اس کے خالق کی طرف جانی چاہیے کہ یہ پھر کس نے بنایا۔ اللہ کہتا ہے جب آپ غور و فکر کی گہرائیوں میں جائیں گے تو بالآخر آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی اس کا خالق ضرور ہے، اور پھر آپ مجھ تک آئیں گے۔ تو گویا کہ مقصود اللہ کی ذات کا یہی ہے کہ جتنی بھی میں نے دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں، ایک چھوٹا سا بیج پیدا کیا ہے، آپ دیکھیں اس سے میں، اللہ کہتا ہے بڑا درخت بنا دیتا ہوں اس کو۔ اب اس بیج پر غور کیا کیا جائے؟ غور یہ کیا جائے کہ وہ اس بیج میں، چھوٹے سے بیج میں اتنی کمانڈ موجود ہے کہ وہ بینیان بڑا درخت جو ہے، اس کے ڈیولپ ہونے کی پوری کمانڈ موجود ہے۔ اس کے ایک ایک پتے کا کیا سائز ہوگا، کیا کلر ہوگا، کتنی بلندی تک یہ درخت جائے گا اور اس کا پھیلاؤ ہوگا، یہ ساری کمانڈ اس چھوٹے سے بیج میں موجود ہے۔ اب وہ پھر کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو جب اس پر غور و فکر کریں گے تو اس بیج میں یہ کمانڈ انسان نے نہیں ڈالی۔ انسان جب وہ جینیٹکس کا علم پڑھنے کے بعد اگر کوئی نئی چیز بناتا بھی ہے تو آل ٹوگیدر نئی نہیں بناتا، وہ اسی میں امینڈمنٹس کرتا ہے۔ یعنی بیسکس چیزیں یہی اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہی جینز ہیں جن کو وہ مختلف انداز سے اس کی پلیسمنٹ ڈیفرنٹ کر کے آل ٹوگیدر ایک نئی ورائٹی پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن اوریجنلی جو چیز اللہ نے دی ہے اس کا وہ کریٹر نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو علم ہے اصل میں وہی علم ہے، اور وہی نشانیاں ہیں، وہی غور و فکر کا مقصود ہے۔ اب اللہ کو کہتا مجھ تک پہنچو۔ اب اللہ کو اپنی بڑائی بیان کرنے کی اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کمپیٹیٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے جیسا، میری صفات کی حامل ہستی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نہ اس میں کوئی انا ہے، نہ اس میں کوئی تکبر ہے، نہ وہ کسی کے سامنے بڑا بننا چاہتا ہے، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ اپنی حیثیت میں یکتا ہے۔ اب اگر وہ ایمان کے لیے کیوں کہتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کہتا ہے کہ تم نے تمام تحقیق جستجو کے بعد کائنات پر، اس کی نشانیوں پر غور کرنے کے بعد، آسمان ہو، زمین ہو، سمندر ہو، الٹیمیٹلی مجھ تک پہنچنا ہے کہ میں ہوں اس کائنات کا خالق و مالک اور فرمانروا۔ جب یہاں پہنچ گئے
تو پھر آپ ایک چیز کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کا فرمان ہے کیا، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، کیا اپنے لیے کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ تو کھاتا پیتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک چیز چاہتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے یہ کیسے اچھی گزر سکتی ہے، اس کے لیے وہ ایک نظام وضع کرتا ہے جس کو اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے پہنچایا۔ وہ کہتا ہے آپ نے مختلف نظام ہے زندگی بنانے ہیں، جسے ہم سوشیو پولیٹیکل اکنامک تھاٹس کہتے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر نے پیش کیے کہ انسان اس طرح پولیٹیکلی رہے، سوشلی رہے، اس کا اکنامک ماڈل یہ ہو۔ اس نے کہا اب اس کی کیونکہ سرشت اور اس کی فطرت کا خالق میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ بہتر زندگی، کمفرٹیبل زندگی جو کہ سب کے لیے مفید ہو کیسے گزار سکتا ہے۔ تو لہذا وہ ایک سوشیو پولیٹیکل اکنامک تھاٹ دینا چاہتا تھا، اور وہ تھاٹ دیتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، کیونکہ ہر شخص سے وہ براہ راست مخاطب نہیں ہوتا۔ اب تمام انبیاء آدم سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی سوشیو پولیٹیکل اکنامک تھاٹ ہے جو دیا گیا، اور وہ پریکٹس ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خیالاتی یا یوٹوپین کوئی اسکیم ہے، وہ قابل عمل چیز ہے، اور وہ چیز ہمارے نبی آخری نبی نے پریکٹیکلی عملی شکل میں ڈھال کر سب کے سامنے پیش کی، اور وہ دنیا کی ویلفیئر سٹیٹ کاؤنٹ ہوئی۔ کیونکہ تمام آپ اگر سوشیو پولیٹیکل تھاٹس دیکھیں یا ویسٹ کے ماڈل کو آپ اسٹڈی کریں، الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو کریٹ اے ویلفیئر سٹیٹ، کہ ایک خوشحال معاشرہ اس کی تشکیل کیسے کی جائے، یا ایک خوشحال ریاست کیسے وجود میں لائی جائے۔ یہی مقصود ہے تمام جتنے بھی فلسفے ہیں، سیاسی فلسفے، پلیٹو سے لے کر فرانسس فوکویاما تک۔ تو لہذا ان کے مقابل میں ایک ہی فلسفہ ہے، وہ جو خالق کائنات کی طرف سے تمام انبیاء کو دیا گیا، اور اسی کو مجتمع کر کے قرآن میں ڈال دیا گیا۔ یا اگر آپ قرآن کی حقیقت کی تلاش میں جائیں تو آپ دیکھیں گے اس میں تورات بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اور اس میں زبور بھی ہے۔ یہ ساری جتنی بھی کتب آئی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا میں ہیں، اس کا نچوڑ اس میں، اس لیے کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی عالم بالا سے کتاب کوئی نازل نہیں ہونی، اور یہ وہ کتاب ہے اللہ نے کہہ دیا جس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس دعوے سے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور پھر اس میں کوئی امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس وقت وجود میں آئی جب دنیا میں پریس ہی نہیں تھا، لہذا بڑا مشکل تھا کہ یہ اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس کتاب کو نازل کرنے والے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے بات کر دی، اور آج یہ محفوظ ہے۔ یہ واحد میں کہتا ہوں معجزہ ہے، جو خواہ سنی فرقہ ہو، شیعہ فرقہ ہو، یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کتاب پر سب کا یقین ہے۔ اور میں بتاؤں، جب اللہ کہتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میں اس وقت سوچتا تھا، میں کہتا ہوں اس تفرقے سے یہی کتاب بچائے گی، یہی نکالے گی، اور یہی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کی بات ہے، کیونکہ یہ رسی بالکل مضبوط رسی ہے، جب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکی۔ اب باقی آسمانی کتب جو پرانی آئی ہیں ان کی کچھ اشکال موجود ہیں، اس میں کوئی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایگزیکٹ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء پر اترے تھے، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ آخری بات یہ ہے، وہ جو اپنا سوشیو پولیٹیکل اکنامک تھاٹ دیتا ہے، جسے وہ کوڈ آف لائف اور طرز حیات کہتا ہے کہ اس انسان کے لیے سب سے بہتر ہے، اس میں خصوصیت کیا ہے، یا باقی سب سے بہتر کیوں ہم کہتے ہیں؟ وہ بہتر اس لیے ہے اس میں ایک ہی بات پر زور ہے۔ اگر آپ روح قرآن دیکھیں، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے حقوق کو غصب نہ کرے، کیونکہ ساری دنیا کے مسائل کی جڑ یہ ہے، جب ہم دوسروں کے مال ہتھیاتے ہیں، مختلف طریقوں سے، ہیلے بہانوں سے لالچ کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ویسٹ کا ہم سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں اب ہیومن ڈگنیٹی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف مین کی یہ ساری باتیں ہیں، یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید جس کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھیں انسان کو میں نے آزاد پیدا کیا۔ آزاد کا مطلب یہ ہے اس کی اپنی ایک عزت نفس ہے، اس کے اپنے بلانگنگز ہیں، اس کے مال و اسباب ہیں جن کا ایک تقدس ہے، سینکٹیٹی ہے،
عورت ہے اس کی اپنی تقدس اور سینکٹیٹی ہے، اسی طرح مرد ہے اس کی اپنی ہے، دوسروں کی دستبر سے اس کو بچانے کے لیے سارا سسٹم ہے، اس کے لیے وہ حدود اور سزائیں تک مقرر کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے کامیاب سٹیٹ وہ ہے جہاں اس ملک کے کمزور ترین طبقات خود کو محفوظ محسوس کریں۔ تہذیب کیا چیز ہے؟ تہذیب اور مہذب اقوام وہ ہے جہاں اس معاشرے کے کمزور ترین طبقات خود کو محفوظ محسوس کریں۔ لو جی، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ میری گزارشات ختم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ لنک اپ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کے اسباب فراہم کرے، اور بالآخر اپنی رضا سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔